الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ لوگوں کو ایک صحابی رسول کا سنانے لگا ہوں۔ توجہ سے سنو کہ صحابی رسول کون تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو کیا حکم ہوا، پھر اس نے کیسا حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ تو چلو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ اس صحابی کا نام حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ غریب صحابی تھا، رنگ کا کالا، بلکہ انتہا درجے کا سیاہ رنگ تھا۔ عام لوگوں میں اس کا نام اسود پڑ گیا۔ اسود کہتے ہیں کالے کو۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ اے سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے بھلا رشتہ کون کرتا ہے؟ نہ کوئی میری رنگت ہے اور نہ میں کو اونچے حسب و نسب کا مالک ہوں، مجھے رشتہ کون دے گا؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ خاتم النبیین نے فرمایا کہ جا عمر بن وہب کے پاس اور اس کو میرا پیغام دے دے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے۔ عمر بن وہب قبیلہ ثقیف کا سخت مزاج نو مسلم تھا، اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور بہت زیادہ حسین و جمیل، اتنی زیادہ اللہ پاک نے اس کو حسن و جمال عطا کیا تھا کہ اس کو اس کے ساتھ داماد نہیں مل رہا تھا اس کی مرضی کا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے۔ جب ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور انہوں نے پوچھا سلام دعا کے بعد، حال احوال کے بعد کہ کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے
اللہ کے نبی کا پیغام دے دیا۔ عمر بن وہب نے ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر سختی سے انکار کر دیا۔ اب جب یہ واپس چلنے لگا، لڑکی چونکہ اندر موجود تھی، وہ یہ بات ساری سن رہی تھی۔ اس نے اپنے والد صاحب کو سمجھایا کہ دیکھو، آپ اس کی طرف نہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، آپ اس کی طرف دیکھیں کہ بھیجنے والا کون ہے۔ لڑکی کے ذرا ایمان کی کیفیت کا اندازہ لگائیں، لڑکی کی ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اندازہ لگائیں۔ حسین و جمیل ہے اور اونچے حسب و نسب والی ہے، اس چیز کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے والد کو سمجھا رہی ہے کہ ابو جی آپ اس طرف نہ دیکھیں کہ کون آ رہا ہے، کون مانگ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پیغام کون دے رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ کے ہم محبوب بن جائیں، اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے اور اللہ ہم سے محبت کرنے والا بن جائے۔ تو یہ بات ایسے ناممکن ہے جب تک کہ ہم اللہ کے پاک پیغمبر کی بات ماننے والے نہ بن جائیں۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس چیز کا اعلان کیا، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرے پیغمبر کی بات مانو گے، میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلو گے، میرے پیغمبر کی ہر سنت پر ہر ادا کو دل و جان سے تسلیم کرو گے تو سب کچھ تم نے حاصل کر لیا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اللہ رب العزت ہم سے پیار کرنے لگے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کر لو، میرے پیغمبر کی ہر بات ماننے والے بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، اللہ پاک فرماتے ہیں صرف میرے محبوب نہیں، میرے پیغمبر کی بات ماننے کا نتیجہ یہ ہوگا یغفر لکم، میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا، ذنوبکم، میں اللہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا، کیونکہ میں اللہ کی صفت ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ سے زیادہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے تو حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دے کر جب واپس پلٹنے لگے تو اپنی بچی کہنے لگی عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو جی یہ نہ دیکھ کہ آنے والا کون ہے، یہ دیکھ کہ بھیجنے والا کون ہے، پیغام کس کا لے کر آیا ہے، کس کا قاصد ہے، کس کا پیغام دے رہا ہے۔ جب والد نے اپنی انکار پر پکا رہا تو حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پردے کی حالت میں خود آواز لگاتی ہے، یا عبداللہ ارجع فقد رضیت لنفسی ما رضی اللہ ورسولہ، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے،
ارجے لوٹا واپس آ، فقد رضیت لنفسی، میں جو راضی ہوں اس بات پر کہ جس پر اللہ اور اللہ کا پیغمبر راضی ہو۔ اللہ کی قسم، لڑکی نے اپنے حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھا، لڑکی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اونچے حسب نسب کی مالک ہوں، لڑکی نے یہ نہیں دیکھا کہ میری خوبصورتی اتنی بہت زیادہ ہے۔ آج کل جیسے معاشرے کے اندر ہے، لڑکا اونچے حسب و نسب کا ہو، بہت زیادہ مالدار ہو، خوبصورت بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو، کوٹھیوں بنگلوں کا مالک ہو، نوکریوں والا ہو، یہ ہو وہ ہو، لیکن لڑکی کہتی ہے ارجع، لوٹا، فقد رضیت لنفسی ما رضی اللہ ورسولہ، جس پر اللہ اور اللہ کا پیغمبر راضی ہو۔ یہ عمر بن وہب کی بیٹی راضی ہے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھی نہ سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ بندہ پہنچ گیا، لڑکی نے اپنے والدین کو مجبور کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب وہ اللہ کا پیغمبر کا پیغام لے کر آیا اور میں اس پیغام کو نہ مانوں؟ اپنے والدین کو مجبور کر دیا، چلو اللہ کے پیغمبر کی محفل میں چلتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اگر ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ یاد رکھو دنیا والو، اگر اللہ کا پیغمبر ناراض ہو جائے تو اللہ بھی اس بندے سے راضی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا پیغمبر کسی سے خوش ہے، سمجھو اللہ بھی اس سے خوش ہے۔ اگر اللہ کا پیغمبر ناراض ہو گیا تو اللہ بھی اس بندے سے ناراض ہو گیا۔ لڑکی کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، کہنے لگی اگر ہم مر گئے اور اس حال میں مر گئے کہ اللہ کا پیغمبر ہم سے ناراض ہوا تو ہماری دنیا بھی برباد ہو گئی، ہماری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو چل پڑے اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، لیکن ابھی محفل میں پہنچے ہی نہیں تھے، اللہ رب العزت نے پہلے قرآن مقدس کی آیاتیں نازل کر دی۔ اب آیاتیں کیا تھی؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، ضرور اس کو سنیے گا۔ اللہ حافظ۔